سابق صدر پرویز مشرف، سابق آرمی چیف پرویز مشرف، جو کہ دبئی میں امریکن اسپتال میں زیر علاج تھے، کافی طویل عرصے سے وہ بیمار تھے اور زیادہ تر وہ غنودگی کے عالم میں رہتے تھے، بے ہوشی کے عالم میں رہتے تھے، لیکن جب جب ان کو ہوش آتا تھا، یہ ان کی زندگی کے آخری الفاظ تھے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے میرے وطن واپس لے چلو، میں اپنے وطن جا کے مرنا چاہتا ہوں، میں اپنا دم اپنے وطن میں جا کے توڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ ان کے ساتھ طویل عرصے سے کام کرنے والے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں بابر غوری، ان سے میری بھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہوئی، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ میں جب بھی عیادت کرنے کے لیے جاتا تھا تو ان کے منہ پہ ایک ہی الفاظ ہوتے تھے، یار مجھے پاکستان لے چلو، مجھے پتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن میں اپنا دم پاکستان کے اندر جا کے توڑنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کی زندگی کے آخری الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 5 تاریخ آج 5 فروری اور تقریباً 6 بجے کا وقت ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی بابر غوری صاحب سے، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں اور سابق صدر، سابق آرمی چیف پرویز مشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک طویل عرصے کام کیا ہے۔ اس وقت وہ جناب، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے ٹائم بھی بتا دی اور ڈیٹ بھی بتا دی کہ میں ویڈیو کب بنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ ویڈیو ریلیونٹ ہو جائے، اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ جناب اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا پرویز مشرف صاحب پاکستان آنا چاہتے تھے، نہیں آنا چاہتے تھے۔ بحیثیت قوم آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، مجھے آج اس بات کا اندازہ ہوا کہ یار ہم دشمن بھی نا، انسان اپنے دشمن کو بھی مرنے کے بعد اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہم دشمن کو تو چھوڑیں، ہم اپنوں کو نہیں چھوڑتے۔ اس کے مرنے کے بعد، اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم اس کا تعاقب کرتے رہتے ہیں، اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے چیزیں نکال کے لاتے رہتے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب آرمی چیف بھی تھے اور صدر بھی رہے، انہوں نے سویلین کی حیثیت سے بھی صدارت کی، انہوں نے آرمی چیف کی حیثیت سے بھی اس ملک کی صدارت کی، یونیفارم میں بھی صدر تھے اور سویلین میں بھی وہ پاکستان کے صدر رہے۔ دو ان کا ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ان کی زندگی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ ایز اے سولجر وہ کیسے تھے اور ایز اے پولیٹیشین وہ کیسے تھے، اور اس پر بات بے تحاشا ہو سکتی ہے اور ساری زندگی ہو سکتی ہے، لیکن آج کے دن 5 فروری جب ان کا انتقال ہوا، اس دن کم سے کم یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت اگر آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں گے، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں گے تو اکبر بگٹی سے لے کے لال مسجد سے لے کے افتخار محمد چودھری سے آئین توڑنے، تمام چیزیں بات ہیں۔ میں اس بات سے اختلاف ہرگز نہیں کرتا، بالکل اختلاف نہیں کرتا کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں، اقتدار کے نشے کے اندر کیا کچھ نہیں کیا یا کیا کچھ وہ نہیں غیر آئینی سلوک کرتے رہے، یہ میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں جو چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں ان اخلاقیات کی بھی قدر کرتا ہوں کہ جس دن کم سے کم ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم اس دن تو اس کے بارے میں کچھ اچھی بات کر لی جائے نا۔ ابھی بابر غوری صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، بابر غوری صاحب اس وقت دبئی کے امریکن اسپتال میں موجود ہیں جہاں پر پرویز مشرف صاحب علاج کی غرض سے وہاں پر ایڈمٹ ہوئے تھے، طویل عرصے سے وہاں پر موجود تھے اور پھر جناب ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سارے مراحل نکل کر سامنے آنے لگے، اکثر لوگ سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے۔ بابر غوری صاحب نے کیٹیگوریکلی میرے پروگرام کے لیے، کیونکہ میں آج کیونکہ سنڈے ہے، تبدیلی کے نام سے بول نیوز پر پروگرام بھی کرتا ہوں، تو جناب اس کے لیے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے مجھے بات بولی ہے کہ بھائی جب میں عیادت کرنے کے لیے گیا تھا نا، ان کی زندگی میں آخری ایام چل رہے تھے پرویز مشرف صاحب کے، لیکن جب میں عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تھا تب ان کے الفاظ صرف یہی تھے کہ جب وہ ہوش میں آتے تھے، ویسے تو وہ بے ہوشی کے عالم میں کافی عرصے سے تھے، لیکن جب بھی وہ ہوش میں آتے تھے وہ ایک بات کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن میں اپنے وطن جا کے اپنا دم توڑنا چاہتا ہوں، مجھے میرے وطن لے چلو، مجھے پاکستان واپس لے چلو۔ اور واقعی میں یہ ایک انسان مر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یار آج نہیں تو کل میرا دم نکل جانا ہے، اس وقت ایسے لمحے میں انسان کو اپنے وطن کی مٹی ستانا، اپنے وطن کے لیے حب الوطنی شو کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بابر غوری، کیونکہ میں وہاں پر نہیں تھا، بابر غوری صاحب نے بذات خود یہ مجھے بات بولی میرے پروگرام کے اندر، انہوں نے یہ بات بولی کہ جناب میں جب بھی ملنے کے لیے جاتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ جب بھی ان کی آنکھ کھلتی ہے، جب بھی ہوش کے اندر آتے ہیں، ان کی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ خدا را مجھے پاکستان واپس لے چلیں۔ ان کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، وہ 2016 میں پاکستان چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ ان پر غداری کا مقدمہ چل گیا تھا، آئین توڑنا، ججز کو گرفتار کرنا، لال مسجد کو آپریشن کرنا، بگٹی ہو گیا، NRO ہو گیا، بے نظیر بھٹو شہید کا واقعہ ہو گیا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر آپ
بے تحاشا بات کر سکتے ہیں. اب ایک ایسا شخص جو کہ بستر مرگ پر موجود ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے, یہ اس کے آخری الفاظ تھے. یہ سابق صدر کی میں بات کر رہا ہوں, سابق آرمی چیف کی میں بات کر رہا ہوں, پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں. آپ ان کے حوالے سے 10 برائیاں کر سکتے ہیں, آپ ان کے حوالے سے 10 باتیں کر سکتے ہیں, بذات خود ایز اے پولیٹیشین ان کی جو کام تھے میں اس سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا. ان کے دور میں اچھا یہ وہ شخصیت ہیں جن کے ڈائی ہارڈ فین بھی رہے ہیں اور جن کی مخالفت کرنے والے بھی ٹھیک ٹھاک رہے, مخالفت کرنے والے بھی ٹھیک ٹھاک رہے, جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی برائی کی جڑ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, اور جو ان کی حامی ہیں, ان کے فالوورز وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے سنہری دور وہ تھا, مہنگائی کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, سب چیزیں کم تھیں اور بہت اچھا دور تھا, لوگ اچھا کماتے تھے, پاکستان گرو کر رہا تھا, ڈالرز آ رہے تھے. وہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس میں ہم ایک چیز کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر افغانستان میں ان لوگوں کی جنگ میں معاونت فراہم کی, اور ایسی جنگ میں کود گئے جس کا ہم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. اور وہ لوگ تو چلے گئے بیرونی آقا, لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ ہمیں آگ یا جہنم کی آگ میں جھونک کے چلے گئے, اور اس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے. لال مسجد کا جو آپریشن کیا گیا, میں اس چیز کے حق میں نہیں تھا. طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ ریاست ہیں, ریاست کے لیے طاقت کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ریاست کے سامنے ریاست کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو بھی ہوتا آپ کو تحمل سے مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, بات چیت کرنی چاہیے تھی. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب لال مسجد کا آپریشن اب ضروری ہو گیا تھا, ہر حال میں ضروری ہو گیا تھا. پھر آگے بڑھتے ہیں جناب. اکبر بگٹی کا واقعہ, این آر او کا واقعہ, آپ نے ایک وقت میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیج دیا اپنے مقصد کے لیے. پھر جب آپ کو ان کی ضرورت پڑی آپ نے ان کے ساتھ این آر او کر لیا. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا واقعہ ہوا. اس طرح کے بے شمار بے تحاشا واقعات ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے. لیکن آنیسٹلی جب میں یہ بات سن رہا تھا بابر غوری صاحب کی جانب سے کہ یار ان کے آخری الفاظ یہی تھے, میں پاکستان جانا چاہتا ہوں, مجھے پاکستان لے چلو, یہ آنیسٹلی ایسے الفاظ ہیں جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. نو ڈاؤٹ سولجر کے حوالے سے 1965 کی انہوں نے جنگ, 1971 کی انہوں نے جنگ لڑی ہے, اور بڑی شاندار طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی ہے. اور ان کے مخالفین بھارت کے سابق فوجی جرنیل اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ جو جگرا, جو کانفیڈنس, جو اعصابی طور پر مضبوطی پرویز مشرف صاحب کے پاس تھی, وہ بہت ہی کم لوگوں کو, کم فوجیوں کو ملتی ہے. اور ہم لوگ اس حوالے سے کافی زیادہ خوش نصیب ہیں. لیکن یہ ان کا اپنی, آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کی تربیت تھی. فوج میں ظاہر سی بات ہے تربیت کی جاتی ہے, ڈسپلن سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, آرڈرز فالو کرنا بتایا جاتا ہے. لیکن پھر آپ جب آئین کو توڑ کے آپ سیاست کے اندر آتے ہیں تو معاملات پھر بہت زیادہ خراب ہونے چلے جاتے ہیں. آمریت کا دور تھا, صحافیوں پر تشدد کرنا, بے تحاشا واقعات, آپ بے تحاشا واقعات کا ذکر کر سکتے ہیں. لیکن یہ وہ واقعات, یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں, یہ واقعی میں مجھے ایسا لگا کہ اس پر ویڈیو بنانی چاہیے, اور یہ ان کے آخری الفاظ تھے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.